السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں 3 وقت ایسے بابرکت دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم دعا مانگیں تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ویسے تو رمضان کے پورے مہینے میں ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، شام ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن یہ 3 وقت بڑے خاص ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 3 ٹائمز میں ہم دعا ضرور مانگیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ان 3 ٹائمز میں ہم اور آپ دعا مانگنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 3 ٹائمز، اور کوشش کیجئے کہ ان 3 ٹائمز میں ہم ضرور دعا مانگیں، چاہے 10 منٹ ہی صحیح۔ پہلا ٹائم ہے سحری کا وقت۔ سحری کا ٹائم یہ بڑا برکت والا ٹائم ہے، اور جو ہم سحری کرتے ہیں نا، تو سحری کا کھانا بھی بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ تم سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو سحری کا کھانا بھی برکت والا اور سحری کا ٹائم بھی برکت والا، کیونکہ سحری کا جو ٹائم ہے وہی تہجد کا ٹائم ہے۔ اور تہجد کے وقت میں کیا ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان لگواتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، میرا بندہ جو آج مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو سحری کے ٹائم ہم اور آپ اٹھتے ہی ہیں، ہو سکے تو تہجد پڑھ لیجئے، تہجد کا ٹائم نہ ہو تو 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ۔ ہم لوگوں کی زندگی میں بڑے مسئلے ہیں، سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھیے، کیونکہ سحری کا ٹائم یہ تہجد کا ٹائم ہے، اور تہجد کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور رمضان کی تہجد، رمضان میں سحری کا وقت، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ اسی لیے خواتین کو چاہیے کہ سحری کے ٹائم دعائیں مانگیں، مرد حضرات کو چاہیے دعائیں مانگیں۔ جس طرح سے مرد حضرات سحری میں اچھی چیزوں کی خواتین سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی سحری میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، گرما گرم ہونا چاہیے، ایسے ہی آپ گھر میں یہ بھی ڈیمانڈ کیجئے کہ نہیں بھائی، چاہے سحری میں 1-2 آئٹم کم ہو جائیں کھانے کے، لیکن دعاؤں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلا ٹائم ہے سحری کا ٹائم۔ دوسرا ٹائم ہے افطار کا ٹائم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری افطار کے وقت روزے دار کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت جب روزے دار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو اس پر پیار آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دوسرا بڑا اہم ٹائم ہے افطار کا ٹائم۔ افطار کے ٹائم افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مرد حضرات بازاروں میں ہوتے ہیں، خواتین جو ہے نا وہ کچن کے اندر ہوتی ہیں، گھر کے لوگ جو ہے نا افطاری بنانے میں لگانے میں لگے ہوتے ہیں کہ بس کیسے ہی دسترخوان کھچا کھچ بھر جائے، آج یہ ڈش کہ وہ ڈش، اب یہ کہ وہ، اور بناتے بناتے افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے، باقاعدہ اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی روزے دار اب افطار کر لیں، لیکن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچن میں ہی ہوتی ہیں، چمچہ چلا رہی ہوتی ہیں، گرم نہیں گرما گرم کھلانے کی ان کو فکر ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ مرد حضرات کو بہترین چاہیے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، خواتین سے بعد میں کہوں گا، پہلے مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گھر کی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر آسانی کرو کہ بھائی افطار میں اتنا ہو جائے کہ بس افطار ہو جائے، بہت لمبا چوڑا دسترخوان لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ صاحب گرما گرم ہو، کہ پکوڑے بھی ہوں، کہ صاحب کسٹرڈ بھی ہو، کہ فلاں ہو، کہ فلاں ہو، کوئی مسئلہ نہیں، جتنا آسانی سے بن جائے بس بہت ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ کھانے پکانے کا مہینہ نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ افسوس کی بات کہ ہم نے اس کو کھانے پکانے کا مہینہ بنا۔ کھانا پکانا بھی اچھی بات ہے، لیکن آپ کی دعائیں متاثر ہوں، آپ کی دعائیں افیکٹڈ ہوں، آپ کی دعاؤں کا وقت ہی کچن میں نکل جائے، آپ کی دعاؤں کا وقت ہی افطاری خریدتے نکل جائے، نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مرد حضرات اپنی بیویوں پر آسانی کرو کہ بھائی ٹھنڈا بھی چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، پہلے بنا لو، اور یہ اصول بنا لو کہ 15-20 منٹ پہلے، بلکہ میں کہوں گا آدھے گھنٹے پہلے لے کے چلو آپ، کہ آدھے گھنٹے پہلے افطاری کو سمیٹنا شروع کر رہے ہیں، اور کم از کم 15 منٹ پہلے ہم دسترخوان پر سبھی لوگ بیٹھ جائیں اور پورا گھر دعائیں مانگ رہا ہو، بچے بھی، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی۔ ایک آدھ آئٹم کم رہ جائے گا چلے گا، لیکن اگر یہ دعا کی قبولیت والا وقت مس ہو جائے تو یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ یہ ٹائم کتنا قیمتی ہے۔ سپوز کرو کہ اگر گلی میں اعلان ہو جائے کہ بھائی اب 500 کے نوٹ آج لٹائے جائیں گے، اور جو جتنے لوٹ لے گا اس کو کوئی لمٹ نہیں ہوگی، جو جتنے چاہے اتنے لوٹے، تو مجھے بتائیے کہ سب لوگ دوڑیں گے نہیں دوڑیں گے نوٹ لوٹنے کے لیے؟ اور یہ پتا ہو کہ 1 منٹ میں 1 نوٹ ملے گا، تو ہم لوگ 1 گھنٹے پہلے ہی جا کے کھڑے ہو جائیں گے لائن میں کہ بھیا 1 منٹ میں 1 نوٹ، کیونکہ 60 منٹ ہو گئے تو 60 نوٹ آئیں گے 500 کے۔ کوئی بھی لائن میں پہلے سے لائن میں جا کے لگ جائیں گے 1 گھنٹے پہلے، کہ بھیا ایسا نہ ہو کہ ہمارے نمبر ہی مس ہو جائے۔
اور یہاں دعائیں اللہ قبول فرما رہا ہے. تو ہمیں اس قیمتی وقت کی کوئی اہمیت ہماری نظر میں نہیں. اہمیت تو ہے لیکن عمل نہیں. اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی بڑے سے بڑی نعمت اپنی جگہ، اور افطار کا جو ٹائم ہے اس وقت دعا مانگنا یہ بہت قیمتی اپنی جگہ. ایسا نہ ہو کہ آخرت کے میدان میں ہمیں افسوس ہو کہ کاش ہم نے افطار کو کم کیا ہوتا اور دعاؤں میں زیادہ وقت گزارا ہوتا. اس لیے خواتین پہلے افطار کو سمیٹیں. مرد حضرات پہلے کہہ دیں آ کے بھائی 15 منٹ کلوز ہو جائے گا، 15 منٹ بعد کلوز افطاری، جتنی بنی ہے بس وہ لے کے آؤ، بس فنش. اور دسترخوان بیٹھ کر سبھی لوگ دعائیں مانگیں گے نا انشاءاللہ. تیسرا وقت ہے قرآن مجید کی تکمیل کا موقع. ہم لوگ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید مکمل کرتے ہیں. کوئی 1 کر رہا ہے، کوئی 2 کر رہا ہے، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5. جب قرآن مجید مکمل ہو آپ سورہ ناس پڑھ لیں، تو اس کے بعد جب قرآن مجید مکمل ہو گیا، آپ نے 30 پارے پڑھ لی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگو. حضور کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو یہ 3 موقع تھے جو میں نے آپ کو بتائے. اس میں سے سب سے اہم جو روزانہ آتا ہے وہ ہے سحری اور افطار کا ٹائم. افطار کے وقت تو خاص طور پر ہم لوگ دعا مانگنے کی کوشش کریں. اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں اور دعا کے لیے ان کو لگائیں. اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.